حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر روک لے گا۔ اس واقعے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی کون تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا کیوں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ کو جہنم کا بھی معائنہ کروایا گیا۔ اس وقت آپ نے دیکھ لیا تھا کہ بہت سے لوگ جہنم میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کو ہے۔ اس سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر بھی کوئی نشانی تو بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی۔ حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کے ساتھ بے حد محبت کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنا سارا وقت اپنی والدہ کی خدمت میں گزارا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں آپ کا دیدار نہ کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اویس کرنی یمن کے رہائشی تھے۔ آپ کا نام اویس تھا اور آپ کے والد کا نام عامر تھا۔ آپ کا قبیلہ مراد تھا جس کی شاخ کرن سے آپ کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ آپ نے کہا وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اویس کرنی کو دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت اویس کرنی کا کیا مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت پڑی۔ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں پاک ہستیوں کو حضرت اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلہ والے بھی بیٹھ گئے۔ صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یا آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ جی میں مزدور ہوں۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ دونوں پاک ہستیاں کون ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ ایک میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابن طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں،
اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کروں گا۔